ایک دفعہ کا ذکر ہے، گاؤں سے دور درختوں کے درمیان ایک کوٹری تھی۔ گاؤں میں کوٹری کے بارے میں عجیب و غریب باتیں مشہور تھیں۔ کوئی کہتا کہ یہاں جن اور چڑیل رہتے ہیں، تو کوئی کہتا کہ یہاں پریوں کا بسیرا ہے۔ رات کے وقت تو کوئی بھی اس کوٹری کے پاس سے گزرنے کی جرت بھی نہ کرتا، کیونکہ اکثر لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ انہوں نے رات کے وقت کوٹری میں کسی کو چلتے پھرتے بھی دیکھا ہے۔ خیر، جتنے منہ اتنی باتیں تھیں۔ ان باتوں میں کون سی بات سچ تھی، یہ کسی کو معلوم نہ تھا۔ گاؤں کے بچوں کو بھی اس گھر کے آس پاس کھیلنے تک کی اجازت نہ تھی۔ جو بچہ والدین کو تنگ کرتا، اسے کہا جاتا کہ اگر تم نے مزید تنگ کیا یا تم جلدی نہ سوئے تو میں تمہیں کوٹری میں چھوڑ آؤں گی۔ والدین کی یہ دھمکی سنتے ساتھ ہی بچے فوراً سو جاتے۔ ایسے ہی کئی مہینے اور سال گزرتے رہے۔ کوٹری سے متعلق لوگوں کے دلوں میں ڈر جوں کا توں موجود رہا۔ گاؤں کے کئی بوڑھے دنیا چھوڑ گئے، جوان بوڑھے ہو گئے اور بچے بڑے ہو گئے، لیکن کوٹری سے متعلق لوگوں کے دلوں میں ڈر جوں کا توں موجود رہا۔ انہی بچوں میں ایک بچہ جلال بھی تھا، جس نے کوٹری کے بارے میں باتیں سن رکھی تھیں۔ جلال باقی بچوں سے بہت مختلف تھا۔ جلال کی ماما بھی اسے کوٹری سے ڈرایا کرتی تھی، لیکن وہ ڈرنے کی بجائے متجسس ہو جاتا اور سوچتا کہ بڑا ہو کر وہ ایک بار کوٹری میں ضرور جائے گا۔ گرمیوں کا موسم تھا اور کافی دنوں سے بارش نہیں ہو رہی تھی۔ گرم لو کے باعث گھاس سوکھ رہی تھی۔ گاؤں کے لوگ کئی دن سوکھی ہوئی گھاس بھیڑ بکریوں کو کھلاتے رہے۔ گھاس کی کمی کے باعث بھیڑ بکریاں دبلی پتلی ہوتی جا رہی تھیں اور یہ مسئلہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ لیکن ایک ایسی جگہ تھی جہاں ہری بھری گھاس موجود تھی۔ یہ گھاس کوٹری کے ارد گرد درختوں کے سائے میں اگی ہوئی تھی۔ گاؤں میں گھاس ختم ہو چکی تھی، اب کوٹری کے ارد گرد سے ہی بھیڑ بکریوں کو چرایا جا سکتا تھا۔ کوئی بھی وہاں جانے کی ہمت نہ کرتا، مگر اپنے جانوروں کو مرتے ہوئے بھی تو نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ گاؤں کے بزرگ ایک جگہ بیٹھے تاکہ اس مسئلے کا کوئی حل نکال سکیں۔ بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی بھی شخص اکیلا وہاں اپنے جانوروں کو چرانے نہیں جائے گا، بلکہ 5-6 لوگ اکٹھے جائیں گے۔ گاؤں کے لوگوں نے بزرگوں کی بات مانی اور ان کی گئی نصیحتوں پر عمل درآمد کرنے لگے۔ کئی دن ایسے ہی بیت گئے۔ لوگ گروہ کی شکل میں کوٹری کے پاس موجود گھاس پر اپنے جانوروں کو لے کر جاتے رہے۔ کئی مہینے گزر گئے۔ گاؤں کے لوگوں کو کوٹری میں کوئی غیر معمولی چیز ہوتی ہوئی محسوس نہ ہوئی۔ کبھی کبھار بچے بھی اپنے بڑوں کے ساتھ ضد کر کے چلے جاتے، بڑے جانوروں کو چراتے اور بچے وہاں کھیلتے رہتے۔ ایک درخت سے دوسرے درخت پر چڑھتے، درختوں پر لگے ہوئے امرود اور انار کھاتے اور شام ہونے سے پہلے گاؤں کے آدمیوں کے ساتھ واپس آ جاتے۔ کئی مہینے گزر جانے کے باوجود کوئی بھی شخص کوٹری کے اندر جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ البتہ اب کوٹری کے متعلق پھیلا ہوا ڈر کافی حد تک کم ہو چکا تھا۔ گاؤں میں ایک چچا کافی لالچی تھا۔ اس کا نام تو لال دین تھا، لیکن لوگ اسے چچا لالچ دین کہا کرتے تھے۔ چچا لالچ دین کسی کے پاس بھی اچھی سی کوئی چیز دیکھتا تو فوراً اس سے مانگ لیتا۔ جب بھی چچا لالچ دین لوگوں کے پاس سے گزرتا تو لوگ اس سے اپنی قیمتی چیزیں چھپا لیتے کہ کہیں چچا لالچ دین ان سے وہ چیز مانگ ہی نہ لے۔ چچا لالچ دین نے گاؤں کے امیر لوگوں سے آدھی سے بھی کم قیمت پر 4-5 بھیڑ بکریاں خرید لی تھی۔ گاؤں کے لوگ چچا کی طبیعت سے واقف ہو چکے تھے، اسی لیے وہ جو چیز مانگتا اسے دے دیتے اور چاچے کو مزید اصرار ہی نہ کرنا پڑتا۔ چاچا لالچ دین باقی لوگوں کے ساتھ اپنی بھیڑ بکریوں کو کوٹری کے قریب گھاس پر چرانے کے لیے لے کر جاتا تھا۔ کوٹری کے قریب موجود گھاس پہلے سے کم ہو چکی تھی۔ سب اپنے جانوروں کو پہلے سے کم چرانا شروع ہو گئے تھے تاکہ کسی ایک بھی شخص کا جانور بھوکا نہ رہ جائے۔ سب لوگ اسی طرح سلوک اور اتفاق سے رہتے اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے۔ کوٹری سے متعلق ڈر اب لوگوں کے دلوں میں کافی حد تک کم ہو چکا تھا۔ ایک دن چاچے کو خیال آیا کہ کیوں نہ وہ اکیلا ہی اپنے جانوروں کو چرانے کے لیے لے جائے تاکہ اس کے جانور پیٹ بھر کر گھاس کھا لیں اور پھر سے موٹے اور صحت مند ہو جائیں۔ چاچا لالچ دین کی لالچی طبیعت نے اس کے اندر باقی جانوروں کا احساس ختم ہی کر دیا تھا۔ اسے فکر تھی تو صرف اور صرف اپنے جانوروں کی۔ اگلے دن چاچا دوپہر کے وقت اپنے جانوروں کو لے کر اکیلا ہی کوٹری کی جانب نکل پڑا۔ جیسے ہی وہ کوٹری کے پاس پہنچا، جانور دوڑتے ہوئے گھاس چرانے لگ گئے۔ ابھی جانوروں کو گھاس چراتے ہوئے
5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ چاچا کو ایسا محسوس ہوا کہ کوئی درخت کی اوٹ میں چھپا ہوا ہے۔ چاچا اس درخت کے قریب گیا لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ چاچا کی نظر کوٹری پر پڑی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی سفید چادر اوڑھے سونے کا کنگن پہنے ہوئے کھڑکی کے پاس سے گزرا ہے۔ چاچے کے دل میں خیال آیا کہ یقیناً گاؤں کا کوئی شخص اسے تنگ یا ڈرانا چاہ رہا ہے، اسی لیے کبھی درخت کے پیچھے تو کبھی کوٹری میں چھپ جاتا ہے۔ چاچا اپنا فائدہ بھی سوچنے لگا کہ وہ اس سفید چادر والی سے کنگن لے کر اسے بیچ دے گا اور پھر مزید بیر بکریاں خرید لے گا۔ کوئی 10 منٹ تک یہ چھپن چھپائی کا کھیل چلتا رہا۔ چاچا درخت کے قریب جاتا تو وہ سونے کا کنگن پہنے ہوئے سفید چادر اوڑھے ہوئے شخص یا مخلوق دوسرے درخت کی اوٹ میں چھپ جاتی۔ اس سفید چادر والی مخلوق کے پیچھے بھاگ کر چاچا ہانپتا ہوا تھک ہار کر گھاس پر بیٹھ گیا۔ اس کی بھیڑ بکریاں گھاس چڑھنے میں مگن تھیں۔ چاچا انہیں گھاس چرتے دیکھتے ہوئے سونے کے کنگن کے بارے میں سوچتا رہا۔ چاچا 5-10 منٹ تک بھیڑ بکریوں کو بے خیالی میں دیکھتا رہا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی بھورے رنگ کی ایک بکری غائب ہے۔ اس نے اپنے جانوروں کو دوبارہ گنا تو واقعی ایک بکری غائب تھی۔ وہ ہڑبڑا کر گھاس سے اٹھا، یہاں وہاں بکری کو تلاش کیا لیکن بکری کہیں بھی نہیں تھی۔ چاچے کی نظر کوٹری پر پڑی۔ بھورے رنگ کی بکری کوٹری میں داخل ہو رہی تھی۔ چاچا حیران ہوا کہ کوٹری کا دروازہ جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا آج کیسے کھل گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوٹری میں داخل ہو جاتی چاچا اپنی بکری کے پیچھے بھاگا لیکن بکری اندر جا چکی تھی۔ چاچے کی جگہ گاؤں کا کوئی اور شخص ہوتا تو وہ کبھی بھی کوٹری کے اندر جانے کی ہمت نہ کرتا بلکہ اپنی بکری کو چھوڑ کر واپس گاؤں چلے جاتا۔ لیکن چاچا لالچ دین جو اپنا بخار بھی کسی کو ادھار نہ دے بھلا وہ بکری کو کیسے چھوڑ جاتا۔ چاچے نے کوٹری کے اندر جانے کا ارادہ کر لیا۔ کچھ جھجکتے کچھ ڈرتے ہوئے چاچا کوٹری کے اندر داخل ہو گیا۔ ڈرتے ڈرتے چاچا قدم بڑھاتا رہا۔ کوٹری میں جگہ جگہ جالے لٹک رہے تھے جو ہیبت داری کر رہے تھے۔ مارے ڈر کے چاچے کو پیاس بھی لگ رہی تھی اور اس کا جسم پسینے سے شرابو ہو گیا تھا۔ وہ ادھر ادھر بکری تلاش کرتا رہا جب اس کی نظر سونے کے کنگن پر پڑی جو زمین پر گرا ہوا تھا۔ یہ وہی کنگن تھا جو سفید چادر والی مخلوق نے پہنا ہوا تھا۔ کنگن کو دیکھ کر اس کا سارا ڈر ایک سیکنڈ میں چھو منتر ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یقیناً اس کی بکری اسی سفید چادر والی مخلوق کے پیچھے پیچھے اس کوٹری میں آ گئی ہے۔ چاچا فوراً سے کنگن اٹھا کر اپنی جیب میں ڈالنے ہی والا تھا جب اچانک سے اس کے سامنے ایک چڑیل آ گئی۔ چاچا گھبرا کر زمین پر گر گیا۔ وہ چیخیں مارتے ہوئے دروازے کی طرف بھاگا لیکن جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچا دروازہ ٹھک سے بند ہو گیا۔ اب چڑیل چاچے کے بالکل پیچھے کھڑی تھی۔ چڑیل چاچے کی حالت سے بہت محظوظ ہو رہی تھی لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے چاچے کی لالچی پن سے غصہ بھی آ رہا تھا۔ چڑیل غصے سے چاچے کو دیکھ رہی تھی اور اسی غصے سے اس سے مخاطب ہوئی۔ اے لالچی انسان، تو نے میرا کنگن چوری کرنے کی کوشش کی، تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ تمہیں نہ تو اب وہ بری بکری ملے گی اور نہ ہی باہر گھاس چرتے ہوئے باقی جانور۔ تم اور تمہارے گاؤں کے باقی لوگ پچھلے 1 مہینے سے میری کوٹری کے ارد گرد والی گھاس اپنے جانوروں کو کھلا رہے ہو، اور نہ صرف یہ بلکہ تم لوگوں کے بچے یہاں آ کر کھیلتے ہیں اور میرے آرام میں خلل پیدا کرتے ہیں۔ تم لوگوں نے گھاس بھی ختم کر دی اور سارے فروٹ بھی کھا لیے۔ تم سب کو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تم بہت لالچی انسان ہو اور پچھلے 1 مہینے سے میں تمہاری لالچی طبیعت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش بھی کرتی رہی، لیکن تم ہر بار 3-4 لوگوں کے ساتھ اکٹھے آتے تھے۔ سو آج مجھے یہ موقع مل ہی گیا۔ میرا ایک پیغام گاؤں کے لوگوں تک پہنچا دو کہ 2 دن کے اندر اندر سارا گاؤں خالی کر کے یہاں سے چلے جائیں، ورنہ میں ان کے ساتھ بہت برا کروں گی۔ یہی ان کی سزا ہے جو میری گھاس سے میری اجازت کے بغیر اپنے جانوروں کو چراتے رہے ہیں۔ کنگن جو کہ زمین پر گرا ہوا تھا اور جس کو چاچے نے اٹھانے کی کوشش کی تھی ابھی تک وہیں پڑا ہوا تھا۔ اس چڑیل نے کنگن اٹھایا اور پہن لیا۔ چڑیل کی بات مکمل ہو چکی تھی، سو دروازہ خود بخود کھل گیا۔ دروازہ کھلتا دیکھ کر چاچا بہت تیز رفتار سے باہر کی طرف بھاگا۔ وہ بھاگتا رہا اور پیچھے مڑ کر ایک بار بھی نہ دیکھا۔ اس کی ہمت جواب دے گئی تھی
لیکن پھر بھی بھاگتا رہا اور گاؤں پہنچ کر ہی رکا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے سکھ کا سانس لیا۔ چاچے نے چیخ چیخ کر پورے گاؤں کو اکٹھا کیا۔ ہانپتے اور کامتے ہوئے اس نے ساری کہانی سنائی۔ گاؤں والوں کو بتایا کہ وہ کتنی بڑی مصیبت میں پھنس چکے ہیں۔ چاچے نے انہیں سونے کے کنگن کے بارے میں بھی بتایا اور یہ بھی بتایا کہ اس کے سارے جانور اس چڑیل نے ہتھیا لیے ہیں۔ لوگ چاچے کی بات بہت دھیان سے سن رہے تھے، مگر کسی کو بھی چاچے کی بات پر یقین نہ آیا، کیونکہ پچھلے 1 مہینے سے ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ گاؤں کے لوگ اس بات پر بضد تھے کہ اگر چڑیل اکیلے چاچے کو دھمکا یا نقصان پہنچا سکتی ہے تو اس کے لیے 4-5 لوگوں کو نقصان پہنچانا کیوں کر مشکل ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ چاچے کی کہانی سن کر ہنسے، وہ اس لیے کہ چاچے کو ڈر کے موقع پر بھی قیمتی چیزیں جیسا کہ کنگن نظر آتے ہیں۔ 3-4 دن معمول کے مطابق گزر گئے، نہ تو گاؤں والے کہیں گئے اور نہ ہی کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ چاچے کی لالچی طبیعت نے ہر طرف چاچے کا مذاق بنا دیا۔ اب جہاں جہاں سے چاچا گزرتا، لوگ سونے کا کنگن کی آوازیں لگاتے، جس سے چاچے کے اندر شرمندگی کا احساس مزید بڑھ گیا۔ چاچے کے ہاتھ نہ تو وہ سونے کا کنگن آیا اور نہ ہی اپنی بری بکری۔ اس بکری کے علاوہ اور بھی تو جانور تھے، سب اس چڑیل نے ہتھیا لیے تھے۔ اب تو چاچا کسی سے بھی کوئی چیز نہ مانگتا، کیونکہ لوگ اب اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ گاؤں کے باقی لوگ اسی طرح اپنے جانوروں کو چرانے کوٹری کے پاس جاتے رہے۔ کنگن والی بات کو 2 مہینے گزر گئے، لیکن کچھ بھی غیر معمولی بات نہ ہوئی۔ چاچا بھی اب گھر سے صرف ضرورت کے وقت نکلتا۔ وہاں کوٹری میں چڑیل لوگوں کو دیکھتی رہتی جو اپنے جانوروں کو چرانے آتے تھے۔ چڑیل سمجھ گئی کہ اس کی دھمکی کا کسی نے کوئی اثر نہیں لیا، حالانکہ اس نے صرف 2 دن کا کہا تھا اور ان لوگوں نے پورا مہینہ لگا دیا۔ وہ اس کی دی ہوئی دھمکی کو سنجیدگی سے نہ لیا۔ چڑیل کا غصہ دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ انہیں اب سخت سے سخت سزا دینے کے بارے میں سوچنے لگی۔ اسی شام ایک بڑھیا گاؤں میں داخل ہوئی۔ اسے ایک گلی کی نکڑ میں ایک بچہ اکیلا کھیلتا ہوا نظر آیا۔ وہ اس بچے کے پاس گئی اور وہ اس بچے سے ہانپتی ہوئی آواز میں مخاطب ہوئی۔ بیٹا، کیا تم مجھے پانی پلا سکتے ہو؟ میں بہت دور سے آئی ہوں اور چل چل کر نڈھال ہو چکی ہوں۔ وہ بچہ دوڑتا ہوا اپنے گھر سے پانی لے آیا اور اس بڑھیا کو دے دیا۔ پانی پی کر بڑھیا نے لڑکے کا شکریہ ادا کیا اور اسے تحفہ بھی دیا، جو ایک چاکلیٹ تھی۔ وہ بچہ جلال تھا، جسے چاکلیٹ بے حد پسند تھی۔ جلال نے بلا تردد وہ چاکلیٹ پکڑ لی۔ وہ بھی حیران تھا کہ پہلے تو کبھی بھی اس کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ گھر میں وہ اماں ابا دادا دادی سب کو ہی پانی پلاتا رہتا تھا، لیکن کبھی بھی کسی نے اسے انعام نہیں دیا تھا۔ انعام تو بہت دور کی بات، کسی نے کبھی اس کا شکریہ بھی ادا نہیں کیا تھا۔ جلال کو بڑھیا بہت پسند آئی۔ اس نے بڑھیا سے ایک اور گلاس پانی پینے کا پوچھا، یہ سوچ کر کہ شاید اسے اس بار پھر چاکلیٹ ملے گی۔ بڑھیا ہنس دی۔ اس نے پانی تو نہ پیا، لیکن جلال کو ایک اور چاکلیٹ دے دی۔ جلال تو خوشی سے چھلانگے ہی لگانا شروع ہو گیا۔ بڑھیا جلال سے مخاطب ہوئی اور اسے بتایا کہ دراصل وہ ساتھ والے گاؤں سے آئی ہے اور یہاں اپنے ایک عزیز سے ملنے آئی ہے جس کا نام لالچ دین ہے، لیکن اسے لالچ دین کا گھر نہیں مل رہا۔ جلال نے فوراً بڑھیا کی مدد کرنے کی ٹھان لی اور کسی بڑھے کی طرح بڑھیا کو لالچ دین کے گھر کا رستہ سمجھانے لگا۔ بڑھیا کے چہرے پر گھبراہٹ واضح نظر آ رہی تھی۔ جلال سمجھ گیا کہ بڑھیا کو راستے کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اس نے بڑھیا کو لالچ دین کے گھر تک خود چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ بڑھیا کے ساتھ ساتھ چلنے لگ گیا۔ شام سے رات ہو رہی تھی۔ جلال نے سوچا کہ وہ جلد از جلد بڑھیا کو لالچ دین کے گھر چھوڑ کر واپسی کی راہ لے گا تاکہ اس کی امی ابو پریشان نہ ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی چاکلیٹس بھی کھا رہا تھا۔ اچانک جلال کو چکر آئے اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ بڑھیا نے ادھر ادھر دیکھا لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے فوراً جلال کو اٹھایا اور وہاں سے غائب ہو گئی۔ جلال کے والدین ساری رات جلال کو ڈھونڈتے رہے لیکن جلال نہ ملا۔ 2-3 دن ایسے ہی گزر گئے۔ اگلی شام بڑھیا گاؤں آئی۔ وہ کافی دیر ادھر ادھر کسی بچے کو تلاش کرتی رہی مگر اسے کوئی بچہ نہ ملا۔ وہ کسی بچے کے انتظار میں ایک تاریک گلی میں بیٹھ گئی اور اس گلی کے سامنے ایک گھر تھا جہاں سے ایک بچی روٹی کے چند نوالے پکڑے گھر سے باہر آئی۔ وہ اس بلی کو ڈھونڈنا شروع ہو گئی جو اکثر اس کے گھر کے باہر بیٹھی ہوتی تھی۔ اس بچی کو بلی کہیں نظر نہ آئی۔ وہ گھر کے اندر جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ اچانک
اسے کسی کے گرنے کی آواز آئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک بڑھیا اپنے ساز و سامان کے ساتھ زمین پر گری ہوئی تھی اور درد سے کراہ رہی تھی۔ رمشا فوراً بڑھیا کی مدد کے لیے بھاگی۔ اس نے بڑھیا کو سہارا دے کر اٹھایا اور قریب ہی ایک گھر کی چوکھٹ پر بٹھایا۔ رمشا بڑھیا کا بکھرا ہوا سارا سامان زمین سے اٹھانے لگی۔ بڑھیا نے رمشا کو بتایا کہ اس نے 2 دن سے کچھ بھی نہیں کھایا، اسی وجہ سے چکر آئے اور وہ زمین پر گر گئی۔ رمشا کو بڑھیا پر بہت ترس آیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی روٹی بڑھیا کے حوالے کی۔ بڑھیا نے رمشا کا شکریہ ادا کیا اور اپنے تھیلے میں سے رمشا کو ایک گلاب کا پھول دیا۔ رمشا گلاب کا پھول دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اسے پھول بہت پسند تھے، لیکن اس کی امی اسے پھولوں کو پودوں سے اتارنے نہ دیتی۔ وہ صرف وہی پھول لیتی جو پودوں سے خود بخود زمین پر گرتے۔ رمشا نے بے اختیار ہی اس پھول کو سونگھا اور پھول سونگتے ہی رمشا بے ہوش ہو گئی۔ بڑھیا نے رمشا کو اٹھایا اور غائب ہو گئی۔ کافی دیر تک جب رمشا اندر نہ آئی تو اس کی امی باہر گئیں، لیکن رمشا کہیں نہیں تھی۔ رمشا کے گھر والوں نے کوئی ایسی جگہ نہ چھوڑی جہاں وہ اسے ڈھونڈ سکتے۔ رمشا اور جلال کی غیر موجودگی کی وجہ سے پورے گاؤں میں ڈر کی فضا پیدا ہو گئی۔ سب والدین اپنے بچوں کو گھروں میں بند رکھتے۔ کئی دن ایسے ہی گزر گئے، نہ رمشا ملی اور نہ ہی جلال۔ تیسرے دن بڑھیا گاؤں پھر آئی اور رمشا اور جلال کی طرح گاؤں کے کچھ اور بچوں کی نرم دلی کا فائدہ اٹھا کر انہیں اغوا کر کے لے گئی۔ ہر روز بچوں کے اغوا کی خبر ملتی۔ والدین گھبرا گئے اور انہوں نے اپنے بچوں کو اسکول جانے سے بھی منع کر دیا۔ گاؤں کا تقریباً ہر بچہ غائب ہو چکا تھا اور کسی کو خبر نہ تھی کہ بچے آخر کہاں گئے یا کس نے بچوں کو اٹھا لیا۔ دراصل یہ بڑھیا کوٹری والی وہی چڑیل تھی جس نے لوگوں کو گاؤں چھوڑنے کی دھمکی دی تھی۔ وہ چڑیل بڑھیا کے بیس میں گاؤں جاتی اور بچوں کو اغوا کرتی رہی۔ وہ سب بچوں کو اپنی کوٹری کے ایک تہہ خانے میں بند کر دیتی جہاں وہ روتے چیختے، لیکن ان کی آواز باہر کسی کو نہ سنائی دیتی۔ بچے چڑیل کی آواز سے بھی ڈر جاتے۔ صرف جلال ایسا بچہ تھا جسے چڑیل سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ رمشا بھی باقی بچوں کی نسبت اتنی ڈرپوک نہ تھی۔ چڑیل نے بچوں کو بتایا کہ وہ سب بچوں کو ندی میں پھینک دے گی کیونکہ ان کے والدین نے اس کی بات نہیں مانی۔ سب بچے چڑیل کی بات سن کر زور زور سے رونا شروع کر دیتے اور چڑیل انہیں روتا ہوا دیکھ کر قہقہے لگاتی، پھر ان پر چیختی تو فوراً بچے خاموش ہو جاتے۔ انہیں خاموش دیکھ کر وہ تہہ خانے سے نکل جاتی۔ گاؤں میں صرف 1-2 بچہ ہی بچا تھا، باقی سب تو چڑیل کے قبضے میں تھے۔ چڑیل نے بچوں کو بتایا کہ جیسے ہی وہ ان بچوں کو پکڑ لائے گی تب ہی سب بچوں کو ندی میں پھینک دے گی۔ سب بچے دھیان سے سن رہے تھے اور انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ ان کے پاس صرف 2-3 دن ہی بچے ہیں۔ جلال ترکیب سوچنے لگا کہ کیسے وہ سب 2-3 دن کے اندر اندر اس کوٹری سے نکل سکتے ہیں۔ چڑیل کے جانے کے بعد جلال اور رمشا بھی تہہ خانے سے نکل آئے۔ چڑیل تہہ خانے کو لاک نہیں لگاتی تھی کیونکہ اسے پتا تھا کہ بچے تہہ خانے سے نکلنے کی کوشش نہیں کریں گے، اور اگر بالفرض کر بھی لیں گے تو کوٹری سے باہر نہیں نکل سکیں گے کیونکہ کوٹری کا دروازہ صرف اور صرف چڑیل کے جادوئی منتر سے کھلتا ہے۔ کوٹری میں جگہ جگہ جالے لگے ہوئے تھے، کہیں کھوپڑیاں پڑی ہوئی تھیں، کہیں بوتلیں پڑی ہوئی تھیں۔ کوٹری میں سناٹا اور اندھیرا اس قدر تھا کہ کوئی بڑا بھی ڈر جائے۔ وہ تو پھر بچے تھے۔ جلال اور رمشا کوٹری کا جائزہ لے رہے تھے کہ رمشا کو چمکتا ہوا سونے کا کنگن نظر آیا۔ رمشا نے جلال کو مخاطب کر کے سونے کا کنگن دکھایا اور دونوں حیرت سے کنگن کو دیکھ رہے تھے۔ جلال نے رمشا کو مخاطب کیا، رمشا، یہ تو وہی کنگن ہے جس کا ذکر چچا لالچ دین کرتا رہا، لیکن کسی نے بھی چچا کی بات نہ مانی۔ رمشا نے کنگن اٹھا لیا اور جیسے ہی اس نے کنگن اٹھایا چڑیل اچانک سے ان کے سامنے آ گئی۔ رمشا نے کنگن فوراً چھپا لیا۔ چڑیل چیختے ہوئے رمشا سے مخاطب ہوئی، مجھے پتا ہے تم نے اپنے ہاتھوں میں کیا چھپایا ہوا ہے۔ میرا کنگن مجھے واپس کر دو ورنہ میں تم دونوں کو بہت بری سزا دوں گی۔ رمشا کی گریفت کنگن پر اور مضبوط ہو گئی۔ وہ یہ کنگن گاؤں والوں کو دکھانا چاہتی تھی اور انہیں بتانا بھی چاہتی تھی کہ چاچا لالچ دین جھوٹ نہیں بول رہے تھے۔ رمشا نے ڈرتے ہوئے کنگن اور مضبوطی سے تھام لیا۔ جیسے ہی اس نے کنگن پر اپنی گرفت مضبوط کی تو چڑیل تڑپتی ہوئی زمین پر گری۔ رمشا اور جلال بہت حیران ہوئے۔ چڑیل تڑپتی ہوئی آواز میں بولی، اس کنگن کو میرے حوالے کر دو، میں تم سب کو نہ صرف آزاد کر دوں گی بلکہ یہ گاؤں بھی چھوڑ دوں گی۔
چڑیل کی باتیں سن کر رمشا نے اپنا اور باقی سب بچوں کا فائدہ سوچا۔ اس کی گرفت کنگن پر ڈھیلی پڑ گئی۔ کنگن پر گرفت ڈھیلی پڑ جانے سے چڑیل اچھل کر زمین سے اٹھ گئی۔ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے اس کی جان میں جان آئی ہے۔ وہ پوری طاقت سے جلال اور رمشا پر چلائی۔ دونوں بچے سہم کر پیچھے کو گرے۔ کنگن رمشا کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور انگیٹھی میں گر گیا جہاں پہلے سے ہی آگ جل رہی تھی۔ جیسے ہی کنگن انگیٹھی میں گرا، چڑیل بھی جل کر بھسم ہو گئی۔ اب رمشا اور جلال کے سامنے چڑیل کی بجائے راکھ کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ ان دونوں کو سمجھ آ گئی تھی کہ دراصل چڑیل کی جان اس کنگن میں تھی، اسی لیے وہ اس کنگن کو واپس لینے کے لیے اتنی بے قرار ہو رہی تھی۔ جلال بھاگتا ہوا تہہ خانے گیا اور سب بچوں کو وہاں سے نکال کر باہر لے آیا۔ سب بچے بھاگتے ہوئے گاؤں واپس گئے، اپنے بڑوں کو ساری کہانی سنائی۔ گاؤں کے سب بڑے جلال اور رمشا کی بہادری کی تعریف کر رہے تھے۔ جب گاؤں والوں کو کنگن کی بات کا پتہ لگا تو سب بہت شرمندہ ہوئے کہ انہوں نے چاچا لالچ دین کو بہت تنگ کیا تھا۔ باوجود اس کے کہ وہ گاؤں کے بڑے تھے، سب کو ان کی بات ماننی چاہیے تھی۔ اگر وہ اس وقت چاچا کی بات مان لیتے تو ان کے بچے اتنی بڑی مشکل میں تو نہ پڑتے، اور کیا پتا وہ چڑیل ان کے بچوں کو ندی میں بھی پھینک دیتی۔ سارے گاؤں والوں نے چاچا لالچ دین سے معافی مانگی اور تہیہ کیا کہ اب سے کوئی بھی چاچا کو چاچا لالچ دین نہیں کہے گا۔ چاچا لالچ دین کو بھی احساس ہو گیا تھا کہ کس طرح ان کی لالچی طبیعت کی وجہ سے گاؤں والوں نے ان کا اعتبار بھی کرنا چھوڑ دیا تھا اور ان کی عزت کرنا بھی۔ انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ لالچ کتنی بری بلا ہے۔ چاچا نے بھی تہیہ کیا کہ آج کے بعد کسی بھی شخص کی چیز پر وہ نظر نہیں رکھیں گے اور نہ ہی کسی سے کچھ مانگیں گے۔ چڑیل کے مرنے کے بعد یہ ثابت ہو گیا تھا کہ برائی کی ہمیشہ ہار ہوتی ہے اور اچھائی کی جیت ہوتی ہے۔ چڑیل ہار گئی تھی اور گاؤں والے جیت گئے۔ اب لوگ آزادی سے ہر جگہ چلے جاتے اور انہیں کسی قسم کا ڈر ہی نہ ہوتا۔ لوگوں نے یہ بھی یقین کر لیا کہ چاچا لالچ دین کی بھیڑ بکریاں بھی چڑیل نے ہی غائب کی تھی۔ اسی لیے سب گاؤں والوں نے ایک فیصلہ کیا کہ چونکہ نقصان چاچا لالچ دین کا ہوا ہے، اسی لیے چڑیل کی کوٹری چاچا لالچ دین کو ملنی چاہیے۔ چاچا لالچ دین نے اس بار لالچ نہیں کیا تھا اور بدلے میں اسے اتنا اچھا انعام کوٹری کی صورت میں مل گیا تھا۔ چاچا نے اس کوٹری کو مسافر خانہ بنا دیا جہاں مسافر گزرتے ہوئے کچھ دیر آرام کی غرض سے رک جاتے۔ اس عمل سے چاچا لالچ دین کی عزت پہلے سے بھی بڑھ گئی۔